آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ یہ جو وقتی حالات ہیں ہماری زندگی میں، ہمیں کیسا پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرما رہا ہے کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ بہت مرتبہ باتیں بھی فرما رہے ہوتے ہیں۔ انسان کو کسی ٹینشن میں کوئی نہ کوئی چیز، ایسی نشانی اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے بھیجتا ہے کہ انسان سوچنے لگتا ہے کہ یار یہ میرے ساتھ کیسے ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کے خیالات کے مطابق، انسان کے گمان کے مطابق اللہ تعالیٰ انسان کو نوازتا ہے۔ جیسا کہ ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں کبھی کسی مقصد کے لیے، کوئی دعا مانگ رہے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، اور شیطان جو انسان کو دھوکہ دینے کی قسمیں کھا چکا ہے، تو شیطان بھی انسان کو دھوکہ دیتا ہے کہ یار آپ کی تو دعا قبول نہیں ہو رہی، تم کیوں بار بار دعا مانگ رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ تم مانگو مجھ سے اور میں آپ کو عطا کروں گا۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ انسان کو کسی کی سفارش نہیں چاہیے۔ جب بھی اللہ سے مانگنا ہے ڈائریکٹ آپ مانگ سکتے ہیں، کسی پیر فقیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اٹھیں رات کے ٹائم 2 رکعت نماز تہجد پڑھیں، اللہ سے دعا کریں اور اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول فرمائیں۔ کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے تو اللہ پاک 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر نزول فرماتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، میں جسے عطا کروں۔ تو جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے، میں اسے عطا کروں، تو ہم پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں عطا کر رہا۔ اصل جو کمی کوتاہی ہے وہ ہمارے اندر ہے کہ ہم مانگ نہیں رہے، ہمارا یقین نہیں ہے، ہمارا ایمان نہیں، صحابہ والا ایمان نہیں ہے۔ آپ نے وہ واقعہ تو سنا ہوگا کہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابیاں تھی، بوڑھی ہو چکی تھی، تو زمانہ جاہلیت تھا اس وقت عرب کے اندر، ان کے خاوند نے ان کو طلاق دے دی۔ طلاق کیسے دے دی کہ کوئی اس وقت عرب کے جاہلانہ وقت تھا، تم میری ماں جیسی ہو، یا اس طرح کے کوئی الفاظ کہے تھے۔ تو حضرت خولہ جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائیں کہ یا رسول اللہ، میں اس وقت بوڑھی ہو چکی ہوں اور میرے خاوند نے مجھے طلاق دے دی ہے، میرے پاس اور کہیں جانے کا راستہ بھی نہیں ہے اور میرے پاس اور گھر بھی نہیں ہے، اب تو میں بوڑھی ہو چکی ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، کیونکہ اس وقت اس طلاق کو طلاق ہی مانا جاتا تھا۔ دوبارہ اس نے وہی بات کی، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف پھیر دیا کہ سنتی تو ہے نہیں۔ تیسری مرتبہ بھی حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی بات کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ تو اب ان کا ایمان دیکھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے لگی کہ اچھا آپ میری بات نہیں سنتے۔ تو انہوں نے وہیں پہ ہاتھ اٹھائے، دعا کی کہ یا اللہ، میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور میرے حق میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر میرے حق میں فیصلہ اتار۔ دعا چیک کریں، یا اللہ میرے حق میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر میرے حق میں فیصلہ اتار۔ ابھی وہ دعا کر رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اور کچھ دیر بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مبارکباد دی کہ اللہ نے جاہلانہ طلاق کو حرام کرا دیا ہے، آپ اس کے نکاح میں۔ تو ایسا ایمان ہونا چاہیے، ایسی دعا کریں، اللہ سے اچھا گمان رکھیں، مانگیں، پھر دیکھیں کہ دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں۔ اصل میں ہم دعا کہیں کر رہے ہوتے ہیں اور گمان ہمارا کچھ اور ہوتا ہے اور دھیان کہیں اور ہوتا ہے۔ جو چیز مانگ رہے ہیں اس کو یقین کے ساتھ مانگیں۔ اللہ مالک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اسے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ جیسے آپ کو ابھی دیکھ رہے ہیں، ابھی آپ کو عطا فرمانے کے لیے تیار ہے، آپ کے مانگنے کی دیر ہے، اور پھر شکر کریں۔ اور بعض اوقات ہم ایسی چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، ہم دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن انسان کا عقل نہیں سمجھ سکتا کہ ہم جو مانگ رہے ہیں وہ ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہترین فیصلے فرماتے ہیں، کبھی بھی نا امید نہ ہو۔